کے لوگ ہیں، ہمارے دل کے اندر انسان بیٹھتا ہے جو ٹیکس دینے کو تیار ہے، جو مساجد بنانے کو تیار ہے، سڑکیں بنانے کو تیار ہے، ہسپتال بنانے کو تیار ہے، اور حکومت بے شک بنائے وہ ٹیکس دینے کو تیار ہے، اگر اسے پتہ لگے کہ جناب میرے پیسوں سے یہ حکومت سڑک بنائے گی، میرے پیسوں سے یہ حکومت ہسپتال بنائے گی، میرے پیسوں سے یہ ہمارے بچوں کے لیے اسکول بنائے گی، تو یہ مجھے بتائیں کہ غریب سے غریب عوام بھی ٹیکس دے گی نہیں دے گی؟ بالکل دے گی۔ مگر اگر ٹیکس کا نظام بھی آپ ایسے بناتے ہیں غنڈوں کی طرح کہ جو ایک آدمی ٹیکس دے رہا ہے اسی کے اوپر نوٹس ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب آج اس دفعہ آپ نے کم کیوں دیا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس دفعہ آپ نے کم ٹیکس دیا، اس کا مطلب ہے آمدنی آپ کی کم ہوئی ہے، تو ہم آپ کو کچھ دیں گے، آپ اتنے سالوں سے ٹیکس دے رہے تھے، آئیے آپ ہم سے پیسے لے جائیے۔ مگر نہیں جناب، ہمارے پاس جو ہے نا وہی ایک سفید کالر کرائم، دنیا کے اندر چین کی ترقی کی ہم بات کرتے ہیں تو چین نے سب سے پہلا یہ کام کیا تھا، وائٹ کالر کرائم کو ختم کیا تھا، کیونکہ جو آ کے بندوق دکھا کے آپ کا موبائل لے جاتے ہیں نا وہ تو سب کو نظر آتا ہے، مگر جو بندوق نہیں دکھاتے ہیں اور قانون کے خوف دلا کے آپ سے پیسے لے جاتے ہیں اور جو موبائل چھیننے والے دونوں برابر ہیں، بلکہ وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کیونکہ موبائل والوں کو تو لوگ آ کے پکڑ لیتے ہیں جو کہ بندوق دکھاتے ہیں، مگر وہ لوگ جو آپ لوگ کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کو آج تک کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور وہ آپ کے معاشرے کے لوگوں کو زندہ قتل کرتے ہیں، جس کی مثال میں کہوں گا بجلی کے بل والے ہیں، جس کی مثال میں کہوں گا پانی کا ادارہ، بجلی کا ادارہ، گیس کا ادارہ، یہ وہ ڈاکو ہے جو دن دہاڑے آ کے آپ لوگوں کو سب کو معاشی طور پہ قتل کر رہے ہیں، مگر آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ قانون کے ایسے آپ نے بنائے ہوئے ہیں جس قانون کا سہارا لے کے یہ آپ کو مجھ کو لوٹ رہے ہیں۔ آئیے پارلیمنٹ میں جا کے اوور دی نائٹ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کے دور میں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں، ایک رات میں قانون بنا دیا، 10 سال کی ضرورت نہیں پڑی تھی، تو آپ یہ ایسے قانون بھی ایک ہی رات میں بنا دیں جو کہ اداروں کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں، جس کے اوپر اداروں کو پتا ہو کہ جناب اگر ہم نے عوام کے ساتھ ناانصافی کی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ آئیے یہ جو قاتل بنتے ہیں، جو آپ نے دیکھا بڑے بڑے تاجر پیسے والے بنتے ہیں، اس قاتل کو ختم کریں۔ اگر آپ ہوتا پورے پاکستان میں سیمنٹ کی قیمتیں 20، کیونکہ پاکستان میں صرف 20 سیمنٹ فیکٹریز ہیں، اسی طرح صرف اور صرف 25 گاڑیوں کی فیکٹریاں ہیں جو پاکستان کی تقدیر لکھی ہے ٹرانسپورٹ کی، کیوں؟ کیونکہ یہ سب جاگیرداری منوپلی ہے۔ اسی طرح 20-25 دوائیوں کی کم جو پاکستان کی تقدیر لکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آپ کو بلیک میل کر رہی ہے، آپ کی حکومتوں کو بلیک میل کرتی ہے۔ تو آئیے ان کی بلیک میلنگ سے نکلیے تاکہ پاکستان میں گاڑی سستی ملے، بجلی سستی ملے، کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو، دوائیاں سستی ہو، اسپتال سستے ہو، اسکول سستا ہو۔ آج یہاں جینا مرنا ہر کچھ مہنگا ہو چکا ہے۔ آج باتیں میری بہت کرتی ہیں، مگر ذرا سوچئے گا آج کہ آپ نے آج تک ایسا کون سا کام کیا جس سے معاشرے کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے بھی ایک کام بھی کیا ہے تو یاد رکھیے گا تھوڑی بہت امید نظر آئے گی آپ، مگر اگر ہم نے صرف اپنے بارے میں سوچا اور معاشرے کے بارے میں نہیں سوچا تو یاد رکھیے گا پھر معاشرے کے اندر تبدیلی بہت ہی مشکل ہے، کچھ پیدا کرے۔ یہ سوچ وہ سوچ ہے جو علامہ اقبال نے دی تھی تو پاکستان بنا تھا۔ آج ہم سب کو علامہ اقبال بننا پڑے گا، ایک دوسرے کے اندر وہ چراغ روشن کرنا پڑے گا جس کی روشنی سے پاکستان میں اجالا، اور وہ صرف اور صرف اس وقت ہو سکے گا انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں کہ اپنے لیے نہیں اپنے ہمسایہ کے لیے روشن کریں، کیونکہ جب ہمسائے میں روشنی آئے گی تو اس کے اثرات آپ کے گھر پہ بھی۔ اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے اپنے ارد گرد اندھیرا رکھا تو بے شک آپ کے گھر میں روشنی ہو، مگر آپ گھیرے ہوئے ہوں گے اندھیروں کے اندر۔ بہت گہری بات کہہ دی میں نے، سوچنے والے سوچیں گے بالکل کہ اگر میں روشنی میں ہی رہ رہا ہوں مگر میرے ارد گرد میں اندھیرا ہے تو کہا جائے گا کہ ندیم صاحب اندھیرے میں گھیرے ہوئے انسان ہے۔ تو آئیے اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچتے ہیں، اور حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب تلاش کیجئے اچھے اکانومسٹ، تلاش کیجئے ایسے حکمرانوں کو جو کہ پاکستان کے لیے اچھے سوچ رکھتے ہیں۔ میں اگین کہوں گا the hidden heroes are still alive، یعنی کہ وہ ہی
جو آج بالکل تک ہمیشہ نمایاں نہیں ہوا مگر وہ آج بھی زندہ ہے. تو آئیے تلاش کریں. آج تو ندیم بھائی ماننا پڑے گا میرے کو بھی خاموش کرا دیا تو نے, رلا دیا پگلے, تو نے رلا دیا میرے کو, قسم سے رلا دیا ہے. میں تو آنسو نکل گئے. میں بولا اے بات تو سچی بولتے ہیں نا, تو سچی بولتے ہیں نہیں جو بھی بہن, جو بھی بہن سچی بولتے ہیں. یہ بندہ نے بات تو صحیح بولا. بالکل ارے بھائی اے جو بھی بہن میں تو غریب آدمی, میں کیا بتاؤں, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, مگر آج اس کی نے آنسو نکال ڈالے. قسم سے ہم کو بھی یہی سوچ میں آتا ہے. ابھی میں معافی چاہتا ہوں اکونمس بھائی, مگر آج میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ہے نا میں بھی کوشش کرے گا تھوڑا پڑھنے لکھنے کا. ہم نے ساری عمر پڑھا لکھا نہیں نا, اس لیے ایسی باتیں نہیں سوچ سکے. مگر آج تو نے میرے ضمیر اٹھا دیا, میرے ضمیر جگا دیا. میں سمجھ نہیں آتا میں کیا بولوں. یہ بات تو سچ ہے نا. چلو آج ایسا میں نے تو قسم کھا لی ہے, آج کے بعد میں پاکستان کے لیے کام کرے گا. میں کچرا باہر نہیں پھینکے گا بھائی. ہم میں ابھی سب اپنے کریں گے. کام میں جی جو ہم لوگ پروگرام سن رہے ہیں ہم سب یہ آپ کی بالکل بات پہ عمل کریں گے. صحیح بولتے ہیں زبی بہن, صحیح بولتا ہے. اگر آج ہم لوگ نہیں جاگے نا اکونمس بھائی, صحیح بولتا ہے, تو پھر ہم لوگ لڑتے رہیں گے. پاکستان بننے سے پہلے بھی تو ہم لوگ بھائی تھے نا, مگر کیا ہوا, ہم لوگ لڑتے رہے. پاکستان کا قائد اعظم نے ہمارے لیے اس لیے کہا تھا کہ بولے کہ یہ میمن ہے, پنجابی پٹھان ہے. بالکل بھی آج ہم نہیں لوگ کو لڑا کے یہ ہو گیا کہ تعصب آج ہم پھیلا اپنی دیا. حکومت ارے جبی بہن یہ 5-7 سالوں میں تو ایسا نفرت کر دیا کہ ہم اپنی اداروں کو برا بولنے لگے. یہ کیوں کرتے ہیں بھائی ہم لوگ؟ آج ہم لوگ اپنے پرائم منسٹر کو برا بولتے, اپنے منسٹر کو برا بولتے. ارے بھائی ہم لوگ لڑ کے تو یہ حال ہو گیا. ارے لڑنا ہے نا تو الیکشن میں لڑے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی, ہم لوگ کیا کرتے ہیں. زبی بہن میرے سے تو اور بات نہیں سنی جاتی ہے. میرے کو تو آج اجازت تو دے, بس دل پورا بھر گیا ہے. اب ویسے بھی پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا, اور اسی نوٹ کے ساتھ مجھے ندیم مولوی اور مسٹر پنکے پاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.